ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری مرحلہ اس کا نام ہے حیات اسلاف۔ مولانا صاحب، آج آپ ہمیں کون سا واقعہ اور کس موضوع کو آپ ہمارے سامنے جو ہے رکھیں گے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ مسلمان کو راضی کرنے سے متعلق ہے، جی اور اس کے لیے بڑا ہی ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہے۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا تھا مجلس میں، تو اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے اٹھاتے ہوئے آئے، اور ان کے گھٹنے جو ہے وہ اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا ساتھی جو ہے یہ جھگڑا کر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے آنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ گفتگو ایسی ہو گئی جس میں ہماری بات معیار سے بڑھ گئی اور کچھ جھگڑا جیسی کیفیت پیدا ہو گئی، اور مجھے جو ہے اب اس پہ ندامت ہے اور میں اس پہ جو ہے معافی تلافی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ جب میں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا ہوں تجھے، تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ یہ گفتگو اسی دوران میں تھی کہ پس منظر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں بھی احساس ہوا کہ انہوں نے شاید کچھ سخت الفاظ کہہ دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اس پریشانی میں ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ابو بکر صدیق ہیں؟ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ وہ نہیں ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا درجہ اس طرح ہے کہ بس ان کا ماوا ملجا اللہ کے نبی کی ذات ہی تھی، اس لیے وہ فوراً وہاں چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر یہاں موجود نہیں ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور گھٹنوں پر بیٹھ گئے، اور 2 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، اس میں میری غلطی زیادہ تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب میں نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں صحیح کہتا ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے میری غم خواری بھی کی، تو کیا تم میرے لیے اس کو بخش نہیں دو گے؟ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہم کہیں کوئی بھول کر جائیں تو ہم اس پر ندامت کے ساتھ معافی مانگ لیں، اور جس کا حق ہم پہ آ گیا ہے اس سے ہم معاف کرا لیں اور اس کو راضی کر لیں کہ بھئی آپ راضی ہو جائیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں اپنی خطا کو جو ہے قبول کرتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کا حق جو ہے وہ معاف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد ان الفاظ کے بعد کسی نے کبھی کوئی ایسی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کی کہ جس سے جو ہے ان کی کوئی دل آزاری ہو۔ اور ویسے بھی جو کہا جاتا ہے فلسفے کے میدان میں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنی بات پہ ڈٹا رہے، اپنی غلطی پہ ڈٹا رہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غلطی قبول کر کے اس پہ معافی مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اگر اس کا کوئی حق کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم اس کو راضی کر لیں، اس سے معافی تلافی کر لیں، تاکہ آپس میں جو تعلقات ہیں وہ متوازن رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، اس واقعے کا بہت ہی پر اثر واقعہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی زندگی ہم ان اسلاف کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں، سیرت نبی کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہماری نشریات، پہلی نشریات اس چینل کی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، سوالات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ہماری ای میل ایڈریس جو کہ اسکرین پہ نیچے آ رہا ہے اس پہ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔
مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ضرور حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.